ہمارے حافظ صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار یہ جو آیا ہے کہ 1,20,000 اور 80,000 تک دینا چاہیے حافظ قرآن کو، تو وہ مجھے کب ملے گا؟ اس کو 30 کے آس پاس ملتے ہیں، ابھی آگے پڑھا نہیں ہے کہ وہ غلطیاں بہت کر رہا ہے۔ اور حافظوں کے اعتبار سے تو کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کی شان بلند ہے، اس کی ایک معمولی سی غلطی بھی کھٹک دی ہے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو حدیث آئی ہے کہ حضرت نے جب سنا کہ ان کو اتنا ملا ہے تو آپ نے فرمایا اضربوا لی سہما، میرے حصہ کا بھی انتظام کرو، اس پر عمل تم کب کرو گے؟ فتوے میں دیتا ہوں، سارے جہان کے مولویوں سے میں لڑتا ہوں، اور عیش و عشرت سے جب رمضان ہو جاتا ہے وہ فاض اونچوں پہ ہاتھ کر کے نا وہ اکرام حافظ والا کاغذ تو ذرا دے دے۔ ایک بڑے مارکیٹ سے صدر صاحب نے ٹیلی فون کیا، حضرت مفتی صاحب عجیب ہیں، مفتی محمد ظہور علی خان۔ میں نے کہا بول رہا ہوں بھائی بتا، کہ یہ ہمارے یہاں حافظ صاحب قرآن سنا رہے ہیں، ان کو کچھ دینا کیسا ہے؟ میں نے کہا پہلے کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھا۔ میں نے کہا جب میں حدیث پیش کروں گا اور اس کی تشریح کروں گا تو عمل کرو گے؟ کہا بالکل۔ میں نے کہا بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق 1,20,000 اس کے بنتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا چلو اس سال تو دے دیں گے۔ میں نے کہا اس سال دے دو، حافظ صاحب کا کام ہو جائے گا، اگلے سال کوئی اور اللہ انتظام کرے گا۔ حافظ صاحب 1,20,000 لے کے یہاں آ گئے شکریہ کے لیے۔ میں نے کہا شکریہ اس طرح نہیں ہے جو حدیث میں شکریہ ہے، اضربوا لی سہما، میرا حصہ وہ 20 والا اوپر کا تو رکھو۔ تو کہنے لگے کہ اس وقت میں لایا نہیں ہوں، اسی میں انشاءاللہ مٹھائی کا ڈبہ۔ میں نے کہا وہ 5 نمبر کی مس سے ملے وہ بھی دیتی ہے، مٹھائی کھاتے ہیں۔ یار مٹھائی نہیں چلتی۔ اتبعوا، ساتھ دے دو، من ان لوگوں کا لا یسألکم اجرا، جو مانگتے نہیں تم سے اجرت، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ الحمدللہ ہماری امامت کی کوئی تنخواہ نہیں، تدریس کی کوئی تنخواہ نہیں، افتاء کی کوئی تنخواہ نہیں، اور ضرورت کیا ہے؟ اللہ دین کی برکت سے تمام ضروریات پوری فرماتے ہیں، لیکن ہم مطلقاً قائل ہے اور وجوب کے درجے میں۔ خود نہ لینا یہ استغنا ہے جو اللہ نے نصیب کیا ہے، اور دوسروں کو بتانا احقاق حق ہے۔ عاجز اور مساکین کا کیوں حق مارا جاتا ہے؟ بعض لوگ فتوے دیتے ہیں جی ہمارے امام صاحب کو عشر دیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ بالکل تہمت اور قذف علی المصطفین الاخیار۔ دستور وہاں یہ ہے کہ سلف کے طریقے پر امام کی تنخواہ مقرر نہیں ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ امام تنگ دست ہے، اس لیے زکوٰۃ، فطرہ اور دیگر چیزوں کا اور لوگوں کے مقابلے میں امام زیادہ حقدار ہے۔ قصہ ختم۔ اتباع کرو ان لوگوں کا جو مانگتے نہیں تم سے اجرت، کوئی مانگتا نہیں۔ الحمدللہ اہل حق کے ہاں مانگنے کا رواج نہیں ہے، بن مانگے اللہ عطا فرماتے ہیں۔